اب جس وقت جناب سیدنا عبد المطلب کو خواب میں بتایا گیا زمزم کھودیے، اور پھر آپ کو نشاندہی بھی کر دی گئی کہ فلاں جو جگہ ہے اس جگہ آپ صبح جائیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے ایک کنواں ہے، زمین کے جس حصے پہ وہ کنواں چونچ مار رہا ہوگا وہاں سے آپ کھودنا شروع کر دیں۔ آپ نے اپنے اس خواب کا تذکرہ صبح اٹھ کے قریش والوں سے کیا اور بتانے لگے کہ مجھے وہ جگہ بھی بتائی گئی ہے جس کو کھودنا ہے، لہٰذا تم سارے آؤ میرے ساتھ مل کے تعاون کرو تاکہ ہم اس جگہ کو کھودیں۔ تو قریش والوں نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگے ہم آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ آپ نے پھر کیا کیا، اپنے اکلوتے بیٹے حارث کو ساتھ لیا اور اس جگہ پہنچے تو دیکھا واقعی اس جگہ کو وہ جگہ کھود رہے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کا کیسا نظام ہے کہ جب اللہ پاک کام لینے پہ آئیں تو ایک کوے سے کام لے لیں۔ اس لیے فرماتے ہیں نا کہ دین کا کام کرنا چاہیے، دین کا کام کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جو اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی سے لے لینا ہے، اگر ہم کریں گے تو ہماری خوش نصیبی، اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کی مخلوق بے پناہ ہے، وہ چاہے تو ابابیل سے کام لے لے، وہ چاہے تو مچھروں سے کام لے لے، وہ چاہے تو کبوتروں سے کام لے لے، وہ چاہے تو جس سے بھی کام لینا چاہے لے سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہر وقت توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ یہ جو نسبت اللہ رب العزت نے دینی دی ہے، جو بھی اس نسبت کو اپنا لیتا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، اللہ پاک دنیا آخرت سنوار لیتے ہیں۔ تو خیر بات یہ کر رہا تھا کہ عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، کھودنا شروع کر دیا۔ 3 دن تک مسلسل کھودتے رہے، آپ کھودتے ہیں اور آپ کا بیٹا حارث مٹی اٹھا اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں۔ پھر 3 دن کے بعد اللہ نے آپ کو اس نعمت عظمیٰ سے نوازا۔ جب کھدائی تیسرے دن پہنچی نا تو سونے کے 2 ہرن اور اس کنویں سے بہت ساری تلواریں اور زریں نکلی، پانی تو نکل آئی، یہ چیزیں بھی ساتھ نکلیں۔ تو عبد المطلب نے جس وقت یہ چیزیں نکالی تو اب قریش کے منہ میں پانی آیا، اور وہ کہنے لگے ہمیں بھی دیں جی۔ تو آپ نے فرمایا میں قرعہ اندازی کروں گا، اگر آپ کے نام قرعہ نکل آیا تو آپ کو بھی دے دوں گا۔ خیر جب آپ نے قرعہ ڈالا تو ہرن کعبہ کے نام اور تلواریں اور زریں عبد المطلب کے نام نکلیں، قریش کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ زمزم کھودتے وقت عبد المطلب جس وقت اکیلے تھے نا، یہ مشقت کا کام کر رہے تھے، اس وقت آپ نے دعا کی، یا اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرما دے، اگر تو 10 بیٹے دے گا جو میرے ساتھ مل کے، یا اللہ تو نے جو میری ڈیوٹیاں لگائی ہیں ان پہ میں کام کروں گا، وہ میرا تعاون کریں گے، تو یا اللہ جب 10 بیٹے تو دے گا تو میں تیرے نام پہ ایک بیٹے کو ذبح کر دوں گا۔ اب اللہ رب العزت نے 10 بیٹے عطا کر دیے، اور پھر ایک رات آپ بیت اللہ میں آرام کر رہے ہیں کہ خواب میں کسی نے کہا اے عبد المطلب اس نظر کو پورا کیجئے نا جو آپ نے اس گھر کے مالک کے ساتھ مانی تھی۔ اب صبح اٹھے تو فوراً اپنے بیٹوں کو بلا لیا، کہنے لگے آ جاؤ بھائی۔ جی ابا جان۔ فرمایا میں نے نظر مانی تھی تو مجھے خواب میں اس نظر کا بتایا گیا کہ وہ پوری کروں، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ سارے کے سارے بیٹے بیک زبان ہو کے کہنے لگے اوفا بنظری کا وافعل ما شئت، ابا جان آپ اپنی نظر پوری کریں، جو آپ کو حکم ہوا ہے نا وہ آپ کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دادا ابراہیم خلیل نے خواب دیکھا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اپنے بیٹے جناب سیدنا اسماعیل سے فرمایا بتاؤ میں نے خواب دیکھا ہے، چھری میرے ہاتھ میں ہے، گلا تیرا ہے، تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا تھا یا ابت افعل ما تؤمر،
اے ابا جان جو حکم آپ کو ہوا ہے کر گزریے۔ ارے بیٹا تو بچہ ہے، تیرے بچپنے سے ڈر لگتا ہے۔ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے اللہ کے نبی آپ چھری چلائیے، میں اللہ نے چاہا تو صبر کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو جس طرح اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا اے ابا جان جو آپ کو حکم ہوا وہ کر گزریں، اسی طرح جناب سیدنا عبد المطلب کے بیٹوں نے بھی آپ کو اجازت دے دی، ابا جان جس طرح اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اسی طرح کریں۔ عبد المطلب نے قرعہ ڈالا۔ جب قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ جناب عبداللہ کے نام نکلا۔ یہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے، خوبصورت بھی تھے، اللہ رب العزت نے بڑا کمال عطا کیا تھا، حسن میں بھی، شرافت میں بھی، اور قد بت میں بھی، اور ہر بندہ ان سے محبت کرتا تھا۔ اللہ نے ایسا حسن عطا کیا تھا، ظاہر ہے اللہ کے نبی کے والدوں اللہ کتنا حسن عطا کرے گا، خود سوچئے۔ اب جس وقت قرہ عبداللہ کے نام نکلا نا تو تمام رشتہ دار آگے خصوصاً جو عبداللہ کی بہنیں تھیں اور پھوپھیاں تھیں، انہوں نے کہا ہم تو انہیں ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ جس وقت ڈسکشن آگے بڑھی تو ایک تجویز سامنے آئی، ایسا کرتے ہیں کہ اونٹ ذبح کر دیتے ہیں۔ اب 10 اونٹ سامنے رکھے گئے، پھر قرعہ اندازی کی گئی۔ اب حضرت عبداللہ کے پھر نام نکلی، 20 کر دیے گئے، 20 اونٹ ایک طرف، دوسری طرف حضرت عبداللہ، پھر قرہ عبداللہ کے نام نکلا، پھر 30 کر دیے گئے، 40، 50، حتیٰ کہ کرتے کراتے جس وقت 100 اونٹ ایک طرف دوسری طرف قرہ اندازی کر کے عبداللہ کا نام پیش کیا گیا۔ اب 100 اونٹوں کا جو قرہ تھا 100 اونٹوں کے نام نکلا، یعنی 100 اونٹ جب کیے گئے نا تو عبداللہ کی بجائے قرہ اونٹوں کے نام نکلتا ہے۔ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑی، تمام جتنے لوگ تھے سب نے اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے نام کو بلند کیا، سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا کہ عبداللہ کو اللہ رب العزت نے بچا لیا، اور قربانی کے جو اونٹ تھے انہیں اللہ رب العزت نے قبول کر لیا۔ اب حضرت عبد المطلب کو اس صفا اور مروہ کے درمیان چلے گئے اور ان اونٹوں کو قربان کر دیا۔ کاتب وحی سیدنا